اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے، 41-42۔ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ ہمیں ان سے برگشتہ کر کے چھوڑتا۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے تو یہ کفار اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے، اور کہتے تھے اگر تم نے اس کی باتیں سنی تو تم اپنا راستہ تبدیل کر دو گے، ہدایت سے دور ہو جاؤ گے اور غلط راستے پر چڑھ جاؤ گے، تم صابی ہو جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو توڑنے کے لیے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ارے صاحب ان کو دیکھو، اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، ان کے پاس بڑے مکان بھی نہیں ہے، ان کے پاس نوکر چاکر بھی نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، ان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ارے طائف کے وہ بڑے بڑے لوگ، ان کو نبی کیوں نہیں بنایا اللہ نے، ان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ذرا سا دیکھو تو ان کو۔ تو اس سے کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپس کے ان کے لوگ ہیں ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری پیدا ہو، ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آئے، عظمت نہ آئے، بلکہ وہ سوچے کہ ارے بڑا عام سا شخص ہے یہ، اور یہ کیسے رسول بن گیا، رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں، تاکہ نبی کا بھی دل ٹوٹے، نبی کے جو ساتھ ہیں ان کا دل ٹوٹے، اور دوسرے لوگوں کو ہدایت کے راستے سے روک دیا جائے، اسلام کے دین کے سچے راستے سے روک دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی تسلیم نہ کریں، اس کی پوری کوشش جاری ہے، ٹھٹھا جاری ہے۔ کاش کہ یہ لوگ آپ کا مذاق نہ اڑاتے، کاش کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کو سنتے، اور آپ کی باتوں کو سنتے تو ہدایت پا جاتے، صحیح دین پر آ جاتے، زندگی کی سچائی کا انہیں پتہ لگ جاتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا انہیں معلوم ہو جاتا، جنت ان کو مل جاتی، دوزخ سے یہ بچ جاتے۔ کاش کہ یہ اللہ کے نبی کا مذاق نہ اڑا رہے ہوتے، مگر یہ مذاق اڑانا، ذہن کے اندر غرور اور گھمنڈ اپنے لیے پیدا کرنا ہدایت سے مانع ہے، ہدایت کو روک دیتا ہے لینے سے۔ آگے کہا کہ ہم تو اپنے معبودوں کی عقیدت پر جمے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے معبودوں کے خلاف کوئی بات سنتے ہی نہیں، ہم تو اپنے معبودوں کی محبت میں جمے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی باتوں میں تو بڑی تاثیر ہے، جادو ہے اس کی باتوں میں، یہ ہم کو ہمارے راستے سے گمراہ کر دیتا، ہمارے راستے سے ہٹا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش جب یہ عذاب دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے جہنم کے شعلے دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے، اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ گمراہ کون تھا، ہدایت پر کون تھا، غلط راستے پر کون تھا۔ آج تو یہ اس بات پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کے خلاف سن نہیں سکتے۔ بات معبودوں کے خلاف کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم کس راستے پر چل رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم اپنے معبودوں کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو کہ تم مالک کائنات کو بھول گئے، اللہ کے حق دینے کو بھول گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ نبی کی بات کو سنو،
نبی تمہیں شرک کی تاریکیوں سے نکال کر لاتا ہے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر لاتا ہے، توحید کی روشنی میں لے کر آتا ہے، اللہ کے پیغام کی روشنی میں لے کر آتا ہے، اللہ کے رضا کی روشنی میں لے کر آتا ہے۔ تمہیں جنت ملے گی، اللہ کا انعام ملے گا، تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تم جن معبودوں کی عقیدت میں پڑے ہوئے ہو وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ اس اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو وہی چلا رہا ہے۔ لہذا آؤ عبادت اسی کی کرو، اسی کو پکارو، اسی کو آواز دو، اپنی پریشانیوں میں مصیبتوں میں اسی ایک کو آواز دو۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پہ جمے نہ رہتے تو یہ ہم کو برگشتہ کر دیتا۔ اب دیکھیے کس طرح سے بوکھلا رہے ہیں وہ خود ہی۔ ایک طرف تو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس نبی کے اندر کیا خوبی تھی کہ اللہ نے اس کو اپنے نبوت کے لیے منتخب کر لیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نبی کے اندر یہ خوبی ضرور ہے کہ جو یہ باتیں کرتا ہے وہ دل پر اثر ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں تک بات جا پہنچتی ہے۔ تو وہ تو ہم ہی تھے جو اپنے دین پر جمے رہے، دین کے خلاف ہم نے کوئی بات سنی ہی نہیں۔ جس نے ہمارے دین کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی ہم نے اسے مار دیا، اسے کاٹ دیا، اسے ہم نے ڈھکیل دیا، اسے عذاب میں اور تعذیب میں مبتلا کیا۔ وہ ہم ہی تھے جو اپنے معبودوں کی محبت میں جمے رہے، ورنہ یہ ہم کو گمراہ کر چکا ہوتا، ہم کو بہکا چکا ہوتا۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ سچائی کیا ہے کہ سچائی تو اسلام میں ہے، سچائی تو دین اسلام میں ہے۔ اللہ کے نبی جو باتیں بتا رہے ہیں، اے لوگو، اے دنیا کے انسانوں، نبی کی بات کو سنو، اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو سنو۔ یہ تمہاری ہدایت کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری آئندہ آنے والی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سارے مسئلے اس کے سامنے ہیچ ہیں، سارے مسئلے اس کے سامنے پھیکے ہیں، سارے مسئلے تھوڑے ہیں اس کے آگے، اور یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی؟ تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، وہ مالک الملک تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، جو خالق ہے تمہارا اور پوری کائنات کا۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ ہم نے نبی بھیجا تھا، تم نے اس نبی کی بات پر کتنا عمل کیا، تم نے اس نبی کی بات مانی کہ نہیں مانی؟ اب اگر تم نے مذاق اڑایا ہے، ٹھٹھا اڑایا ہے، نبی کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی باتوں کو سنا نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، یا سنتے ہوئے ناسمجھ بن گئے، بات کو سمجھتے اور جانتے بوجھتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر یہ حالت ہے تو اللہ کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہنم کے شعلے پھر تمہارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اگر تم سچے دل کے ساتھ آؤ، اللہ کے پاس توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اپنی زندگی کو سنوار لو، نبی کی بات کو سنو، نبی کی بات پر عمل کرو، تو اللہ کی رضا تمہیں ملے گی، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا، تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔